آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آپ نے کل سیکھ لیے چھوٹے چھوٹے جملے بنانا، تھوڑی سی اس کی ریکیپچولیشن، یہ تھوڑا اعادہ تاکہ پتہ چلے آپ کو یاد رہا ہے. موسیٰ نبی ہے، موسیٰ نبی ہے. بولیے برہان. نبیون. اچھا، کانفیڈنس کے ساتھ بولنا چاہیے، یہ نہیں تو شک آسان خبر گواہ سننا گواہ. کانفیڈنس کے ساتھ بولنا چاہیے، صحیح ہے، غلط نہیں ہے. موسیٰ نبیون. تو اس میں موسیٰ کا نام کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ مبتدا. اور نبی ان کا کیا نام ہے؟ خبر. نبی خبر ہے اور موسیٰ مبتدا ہے. اور قاعدے کے تحت دونوں کیا ہیں حالت کے لحاظ سے؟ مرفوع، یعنی ایک بھی حالت رفع میں ہے اور دوسرا بھی حالت رفع میں ہے. اور موسیٰ کے لیے ایسا ہے کہ نہ پیش ہے نہ دو پیش ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں الف مقصورہ ہے، تو الف مقصورہ ایسے اسموں میں تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے، تبدیل نہیں ہوتے. اچھا، ایک چیز. دوسری، کل ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، جبریل اور میکائیل فرشتے ہیں، پڑھا تھا نا. تو اس کا کیا عربی کیا تھا مومن؟ جبریل. عربی میں جبرائیل نہیں ہوتا ہے، جبریل میکال. میکائیل نہیں، یہ عبرانی زبان کا ہے میکائیل. جبریل و میکال ملکان. اور یہ حالت دونوں کی کیا ہے؟ حالت کون سی ہے؟ یعنی کیس کیا ہے؟ ہاں کیا؟ نہیں، وہ ہے ٹائپ. حالت کا کیا نام ہے؟ حالت تو تین ہی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حالت جر، ایک ہوتا ہے حالت نصب، اور ایک ہوتا ہے حالت رفع. حالت رفع میں دونوں ہیں. کون سا؟ تینوں. جبریل وہ بھی حالت رفع، میکال وہ بھی حالت رفع، ملکان وہ کون سی حالت ہے؟ کیا بنا حالت جار تمیک ملکین. ملکان ملکین ملکین ملکون ملکین ملکین. یہ شکل یہ چھنا امہ سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ حرکت سۭتۍ یِوان پہچاننہٕ، یہِ چھُ یِوان پہچاننہٕ صدا سۭتۍ. آنہِ گوٚو رفع، آنہِ گوٚو رفع مثناہَس منٛز، آینہِ تہٕ آینہِ گوٚوس نصب تہٕ جر. اونا مسلمونا، اونا گوٚو رفع جمعس،
میٖنَت ایٖنا مُسلِمیٖنا مُسلِمیٖنا سُہ گوٚژھ حالتِ نصب تہٕ حالتِ رفع اَتھ چھُ یِمن دۄن چیٖزن چھُ صدر سۭتۍ یِوان پہچاننہٕ یہِ کَمِچ حالت یہِ گژھِ نہٕ یاد تھاوُن اَکے وِزِ بار بار ییٚلہِ ژٕ وَنناوُکھ مےٚ تہٕ بہٕ دِمہٕ لیکھِتھ تیٚلہِ اچھا دیکھیے آج تھوڑی سی آج ایک بات آپ یاد رکھیں جبریلو و میکالو جبریلو و میکالو ملکان یہ خبر ہے اور یہ جو ہے یہ دونوں نام مل کے یہ مبتدا ہے جبریل اور میکائیل جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں کیا ہے فرشتے ہیں فرشتے ہونا ان کی خبر ہے لیکن یہ دونوں مبتدا ہے جب دونوں مبتدا ہے تو یہ دو چیزیں مرکب ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ ایک لفظ ہے یعنی ایک اسم ہے یہ دوسرا اسم ہے یہ بیچ میں ایک حرف ہے کہ نہیں ہے اس پہلے والے کو پہلے واو کو بیچ میں حرف کو حرف عطف کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں یاد رکھا کریں یہ ٹرمز بار بار بولنا نہ پڑے جو حرف دو چیزوں کو ملائے دو لفظوں کو دو جملوں کو ان کو حرف عطف کہتے ہیں اور عام طور پر یا و ہوتا ہے یا ف ہوتا ہے زیادہ تر و ہوتا ہے تو لہٰذا یہ و جو ہے یہ عطف ہے یا حرف عطف یا حرف عطف جو پہلا اسم ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ معطوف علیہ جبرائیل گرامر کے لحاظ سے معطوف علیہ ہے اور جو میکائیل ہے میکائیل خالی معطوف ہے یہ میکائیل یہ معطوف ہے اب تین چیزیں بن گئی پہلی چیز معطوف علیہ دوسری چیز حرف عطف اور تیسری چیز معطوف یہ تینوں کے تینوں مل کے کیا کہاں کہلائیں گے مبتدا بہت اچھا یعنی یہاں مبتدا تین جزوں پر مشتمل ہے کانسٹیٹیوٹس آف 3 parts امیک ناو یہ اسمے اتھ ناو یہ سا معطوف معطوف علیہ گو یتھ ست رلہ دویم اس لفظ دویم اسم یہ گۄڈکِس اسمس سۭتۍ رلان واو کہ ذریعہ اس رلیو تتھ ونان معطوف یتھ ست رلیو تتھ ونان معطوف علیہ گۄڈُک اوس ژھورٕے جبرائیل یُتُے آسہِ جبرائیل ملکون مسئلہ ختم مگر وۄنۍ چھِ زٕ لہذا جبرائیل وۄنۍ مبتدا یُتُے کینٛہہ أمِس چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ سۭتۍ أمِس چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ معطوف علیہ کہ اَتھ سۭتۍ چھُ آمُت کیٛاہ تام رلیومُت سُہ کیٛاہ چھُ آمُت رلیومُت میٖکال یعنی میٖکایل آو تہٕ سُہ رلیو اَتھ سۭتۍ مگر پانے ہیٚکہس نہٕ رٔلِتھ أمِس گژھِ آسُن کینٛہہ ہتھیارا وتھیارا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رلہِ نتہٕ ما رلہِ تہٕ ہتھیار کُس أمِس رلنُک حرفِ عطف عطف نہٕ کینٛہہ عطف معطوف علیہ جمع حرف عطف جمع معطوف مساوی مبتدا سمجھ آؤ اور اس مبتدا کی یعنی ان تینوں چیزوں کی ملکانی خبر ہے اور یہ بھی حالت رفع میں جبریلو و میکالو ملکان آنے کی ساؤنڈ کون سی ساؤنڈ آنے کی ساؤنڈ حالت رفع مثنیٰ کے لیے آنے کی ساؤنڈ ہوتی ہے حالت رفع آنے آئینے ہوتی ہے حالت نصب اور جر ملکان حالت رفع اور ملکین حالت نصب اور حالت جر دونوں صورتوں میں ایک ہی ٹھیک ہے اچھا تو یہ آپ نے یاد رکھ لیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم عربی میں ایک چیز ہوتی ہے انالیسس آف دا سینٹینس انالیسس تجزیہ کرنا کون سی چیز کیا ہے جب آپ تجزیہ کریں کب سے کہا جائے جیسے اردو میں ہوتا تھا پہلے ترکیب نحوی آج بھی ہوتا ہوگا
اس جملے کی ترکیب نحوی کیجئے. ترکیب نحوی ہوتا ہے اس کی بتائیے کون سا پارٹ کیا ہے اور وہ ہونے کی جو کچھ ہے اس ہونے کی وجہ سے اس کی حیت کیا ہے, اس کی شکل کون سی ہے. جبریل و میکال, جبریل و میکال معطوف علیہ و معطوف, صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حالت رفع, صحیح ہے کہ نہیں؟ اتصال مع حرف عطف. تو لہذا ہم کہیں گے جب اس کی یہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا میں بول رہا تھا کہ اس کی ترکیب جیسی جب اس کی کرنی ہوگی اس کو اعراب کہتے ہیں. اس کی اعراب بتائے, قرآن کے پورے جتنی آیتیں ہیں ان کی اعراب موجود ہیں. اسی طرح ہر جملے کے آپ اعراب بتا سکتے ہیں. تو اس کے اعراب کیا ہیں؟ اعراب القرآن, اعراب یعنی عبارہ اس کی یوں ہے, یہ ترکیب ہے اس کی, یعنی اعراب بیان کیجئے. مثال کہ آپ سے سوال پوچھا جائے گا اعراب, اس جملے کے اعراب بیان کیجئے, تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے جبریل معطوف علیہ, حالت ساتھ میں بتانی پڑی, حالت علیہ مرفوع لأنہ, ساتھ میں لکھنا ہے لأنہ. مرفوع کیوں ہے؟ لأنہ, کیونکہ وہ ہے جزء, ایک حصہ من مبتدا. سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ آپ کو جبریل کے آگے لکھنا ہوگا, آپ نشان بھی ڈال سکتے ہیں, جبریل نہیں بھی ڈال سکتے ہیں. جبریل معطوف علیہ مرفوع لأنہ جزء من مبتدا. مبتدا ہوتا ہے مرفوع, لہذا یہ بھی مرفوع ہے. آپ کو بتانا ہوگا اس کی حالت کیا ہے. اس کے بعد کامہ ڈالیے یا سیدھا چلیے, اور پھر ہم کہیں گے واو, یا واو یوں کہیں گے, واو حرف عطف, ٹھیک ہے. حرف عطف میں مسئلہ کچھ نہیں, اس میں حالت نہیں ہوتی, حالت اسم میں ہوتی ہے. اچھا, و یہاں پھر وہ کریں گے, و میکالو کیا چیز ہے؟ معطوف مرفوع, معطوف ہے اور مرفوع ہے. لأنہ, پھر وہی لکھنا ہے, لأنہ جزء من مبتدا. ٹھیک ہے. اب باقی ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے ملکان. اس میں مثنیٰ, شکل بھی بتائیں کیوں ہے اس میں مثنیٰ. یہ مثنیٰ اس میں اس لیے یہ اس کا نام رکھیں, اس میں مثنیٰ. وہو خبرون, اور وہ خبر ہے. مرفوع, یہاں اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لأنہ خبر, کیونکہ ہم نے یہاں لکھا وہو خبرون. ملکان اسم مثنیٰ, وہو خبرون مرفوع. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں یہ نہیں لکھیں گے وہو خبر, ملکان اسم مثنیٰ مرفوع لأنہ خبرون. آپ پیچھے وجود رکھیے, ادھر اس کو کہتے ہیں ترکیب نحوی. ترکیب نحوی کس زبان میں؟ فارسی اور اردو میں. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں اعراب یعنی ترکیب نحوی. اعراب یعنی ترکیب نحوی. سمجھ گئے؟ یہ چھوٹی سی بات یاد رکھنی ہے, یہ ہمارا درس نہیں تھا. اچھا جی, اب آگے چلیں. تو اب ایک اور جملہ آپ سے پوچھوں گا. زید اور حامد نیک ہیں. زید و حامد صالحون. زید و حامد صالحان. آپ نے جمع کا صیغہ لگایا مثنیٰ پہ. اچھا, فاطمہ و خدیجہ و عائشہ نیک ہیں. فاطمہ, خدیجہ اور عائشہ نیک ہیں.
خدیجہ عائشہ صالحات. بہت اچھا, اتنا پوچھنا تھا بس. تو آگے چلیں. دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے جو آج کا سبق ہے. آج کا سبق یہ تھوڑا مٹا دیں, یہ سارا مٹا دیں. وہاں نہیں ہے آپ کی؟ اچھا, ضمیر انگریزی میں ہوتا ہے فرسٹ پرسن سنگولر کی شکل میں, سیکنڈ پرسن سنگولر کی شکل میں, تھرڈ پرسن سنگولر کی شکل میں 3, پھر فرسٹ پرسن پلورل کی شکل میں, فرسٹ پرسن سنگولر کی شکل میں اور پلورل کی شکل میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک فرسٹ پرسن سنگولر, کتنی شکلیں؟ سنگولر اور پلورل. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مذکر کی اور مؤنث کی. اصل میں 2 اور 2 ہوتے ہیں, 2 اور 2 ہوتے ہیں 4. اسی طرح 4 مخاطب کے لیے, سیکنڈ پرسن کے لیے. واحد کی 2 شکلیں اور جمع کی 2 شکلیں. انگریزی میں بھی یہی ہے, اردو میں بھی یہی ہے. اور پھر غائب تھرڈ پرسن, اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ عربی میں کیا ہے؟ عربی میں مثنیٰ بھی ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ واحد مذکر یا واحد مثنیٰ اور جمع. کس چیز کے؟ مذکر کے. اور یہ ایک چیز. دوسری چیز متکلم سے شروع کریں یا غائب سے؟ کب سے, کہاں سے شروع کریں گے؟ یا تو ادھر سے آئیے یا ادھر سے جائیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. متکلم سے بات کرنے والے سے ہی شروع کریں گے نا. تو یہاں آئے گا متکلم, لیکن یہ مذکر کے 3 اور مؤنث کے 3. واحد اسی طرح سے مثنیٰ, اس کو بالکل زبانی یاد کرنا ہوگا. اور پھر جمع. 3 اور 3 کتنے ہو گئے؟ ایک ہی پرسن میں 6. پھر آئیں گے متکلم کے بعد کیا بولیے جی, آپ بولتے نہیں, آپ ایک دم سے بولیے نا. سیکنڈ پرسن مخاطب نہیں ہوتا ہے, مخاطب ہوتا ہے. مخاطب بولنے والا کس سے مخاطب ہے, اسے مخاطب کہیں گے. مخاطب. کیا کروں میں؟ پرائیویٹ سیکٹر کمزور. مخاطب. اور اس میں بھی اسی طرح واحد مثنیٰ اور جمع. واحد مثنیٰ اور جمع. ٹھیک ہے. اس کے بعد غائب. غائب کے لیے بھی اسی طرح 3 اور 3 آئیں گے ایک جگہ, مگر ہمیں کچھ ختم کرنے ہیں. غائب میں واحد مثنیٰ اور جمع. مذکر کے لیے واحد مثنیٰ اور جمع. ابھی آپ نے لکھنا تو نہیں شروع کیا, ابھی نہ لکھیں, ابھی آپ سمجھ لیں, بعد میں لکھیں. دیکھیے آپ وہ کہاں رکھا آپ نے دستر. اچھا دیکھیے اب یہاں ایک مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے, یہ 3 اور 3 6 بالکل صحیح, یہ 3 اور 3 6 بالکل صحیح. لیکن جہاں فرسٹ پرسن ہوتا ہے وہاں صرف 2 ہوتے ہیں. متکلم واحد ہوتا ہے ہر چیز کے لیے, اور مؤنث کے مذکر کے لیے, متکلم اور مؤنث کے لیے. اور یہاں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. اور اس کے جمع کو نہیں کہتے ہیں, اس کے یہ متکلم واحد. اور یہ والا جو ہے اس کو جمع نہیں کہتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں اس کا نام دوسرا ہے متکلم مع الغیر. ٹھیک ہے. یعنی کل کتنے ہوتے ہیں؟ 6 اور 6 6 اور 6 6 اور 6 12 اور 2
14 कुल होते हैं 14 सिगे, समझ गए। मुतकल्लिम वाहिद, मुज़क्कर और मोनस एक ही। मुतकल्लिम माल गैर, मुज़क्कर मोनस मुसन्ना जमा सब के सब एक ही, समझ गए, समझ गए। अब आप लफ्ज़ों से समझ लेंगे। देखिए ज़मीर इसका क्या क्या है, आप ये ज़रा अच्छी तरह से समझ लें। वाहिद के लिए ये मैं यहाँ लिखूँगा अना, साथ साथ में अब आप ये लिखें और इनको याद रखें। अना यानी मैं मोनस हो या मुज़क्कर हो, मर्द भी कहेगा अना, औरत भी कहेगी अना, कोई फ़र्क नहीं। और माल गैर में नहनो, नहनो माल गैर यानी मुज़क्कर मोनस मुसन्ना जमा सब के बल्दे सिर्फ इतना है, ठीक है। अना और नहनु, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लफ्ज़ नहनु इस्तेमाल किया हमने, अल्लाह ने हमने इस्तेमाल किया जमा, किस लिए किया, वरना तो वाहिद है। वल्लाहुल वाहिदुल अहदुस समद, वाहिद है तो जमा क्यों से इस्तेमाल किया, अपनी अज़मत बताने के लिए। अच्छा मुखातिब के लिए याद रखें, मुज़क्कर के लिए अन्ना अंत, ये याद रखें। यहाँ से हम करते हैं इसको, मुज़क्कर और ये 3 मोनस। वाहिद अंत, मुसन्ना अंतुमा, अंतुमा दो जगह एक हिस्से का, अंतुमा मुसन्ना मोनस भी, मुसन्ना मुज़क्कर भी। मुसन्ना मोनस भी मेरे ख्याल में आप लिखें कुछ नहीं, बाद में आप फ़ोटो लेंगे, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ में लिखना छोड़ दीजिए, बाद में आप फ़ोटो लेंगे और वो अपनी जगह रखेंगे। अंत अंतुमा, अंते मोनस के लिए अंते, यहाँ अंत यहाँ अंते, अंतुमा वही जो यहाँ यानी कॉमन है, मुसन्ना कॉमन है मुज़क्कर के लिए और मोनस के लिए। फिर अंते अंतुमा, यहाँ अंतुम, अंतुम था जमा अंतुम, और यहाँ है अंतुन्न, अंतुन्न, समझ गए। अंत अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुन्न, ठीक है। 6 और 2 आगे 8, फिर और 6। वाहिद के लिए गायब हुआ, हुआ मुज़क्कर। मोनस वाहिद के लिए हिया, हिया, हुआ हिया। और मुसन्ना के लिए एक ही, और वो है हुमा, हुमा। जमा के लिए हुम, हुम। और मोनस जमा के लिए हुन्ना, याद रखा, सही है। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हम ऐसा करेंगे, फर्स्ट पर्सन और मुज़क्कर दाईं तरफ, मोनस बाईं तरफ कहेंगे। मैं जैसे यहाँ खड़ा हूँ, पहले फर्स्ट पर्सन क्या है ये, आना, एक आना, आना। हम दो है ही नहीं, आना या हम सब। हाँ, मैं मसला ये करूँगा, उसका मतलब है आना। मैं यूँ करूँगा, उसका मतलब है नहनु, आना नहनु, आना नहनु, ठीक है। इस तरफ मर्द हैं, इस तरफ औरतें हैं। आप सेकंड पर्सन पर आएंगे, हैं, आप सेकंड पर्सन पर आएंगे। दाईं तरफ का मुज़क्कर, बाईं तरफ का मोनस। आप क्या कहेंगे, अन, एक अंत, और अन तुमा, और अन तुम, ठीक है। इस तरह मर्द है, इस तरह सब के सब, उधर औरतें बैठी हैं। अन थे, अन और अन तुन, सही है कि नहीं। अब
غائب جو یہاں ہے نہیں سامنے تھی اب غائب کیا ہے ہوا اور ہم ہوا ہما ہم ہیا سمجھ گئے بالکل اچھی طرح. تو یہ ٹیبل آپ کو یاد رہنا ہو چاہیے. انا نحنو انت انتما انتم ٹھیک ہے کہ نہیں. انتے انتما انتن سب کی سب انتن. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. سمجھ گئے یاد رہ گیا. یہ ضمیر آپ کو بالکل زبان زدہ ہونے چاہیے بالکل کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. ان کی تین شکلیں ہیں. ان کی تین شکلیں اس وقت آپ صرف مرفوع شکل کریں گے یاد. ان کی بھی اسی طرح شکلیں ہیں حالت نصب میں حالت جر میں ہیں. تو وہ شکلیں کبھی بدلتی ہیں کبھی یہی رہتی ہیں. تو یہ ہے ضمیر کا. اب اس پہ جملے اس پہ جملے. تو ایک لڑکا ہے. لڑکا آپ کہیں گے لڑکا کے کیا کروں گا. ہاں انت ولدون ولدون اصل میں لڑکا ابنون انت ابنون. تو ایک لڑکی ہے. بنتون بہت اچھے. وہ دو لڑکے ہیں ادھر بیٹھے وہ دو وہ ہما ہما کیا ہاں ابنان. وہ عورتیں دو ہیں. ہما لڑکیاں دو ہما بنتان ہما بنتان. اچھا وہ بہت سارے وہ لڑکے ہیں. ہم اس میں جامع مکسر ہم جامع مکسر شاباش. ہم اولادو اور وہ لڑکیاں ہیں. لڑکیاں عورتیں وہ لڑکیاں ہیں. ہن نساؤن بہت اچھے. اچھا میں طالب ہوں. انا ہم دو طالب ہیں. ہم دو ہم سب کے سب طالب ہیں. ہاں ایک جگہ نحن طالبان اور ایک جگہ نحن طالبون. نحن سے مثنیٰ بھی نحن جمع کے لیے بھی ایک ہی فرق نہیں ہونا چاہیے. اچھا اور اب لڑکیوں کا سرا. میں ایک طالب ہوں لڑکی. میں ایک طالب ہوں. انا طالباتون. ہاں طالباتون. ہم دو لڑکیاں ہیں. لڑکیاں یعنی طالب علم. ہم دو طالب علم ہیں. نحنو ہاں بالکل صحیح طالبتان. اور ہم سب کی سب طالب علم ہیں. نحن طالباتون. بہت اچھے سمجھ آ گئی. اب شروع کیجیے. میں جملے کہوں گا اور آپ ان کے پہلے اس کا فوٹو لے کے رکھیے. اس کا یہ بالکل آپ کو یاد رہنا چاہیے. واحد انا مع الغیر نحن. متکلم واحد متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر. مخاطب واحد مخاطب مثنیٰ مخاطب جمع. انت انتما انتم. مخاطب مونس واحد مخاطب مونس مثنیٰ مخاطب مونس جمع. انت انتما انتن. غائب مذکر واحد غائب مثنیٰ واحد غائب جمع واحد. ہوا ہما ہم.
غائب مونس واحد، غائب مونس مثنى، غائب مونس جامع، ہی ہما ہن. ٹھیک ہے، وقت ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.